बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर का तुन को ज़ पड्डी चौक इस्लामाबाद के मौजूद यम चकुम यौम यकजहती कश्मीर पर हवाला सरा दलता दगा खलक रवतली दी दुई खपल एहतजाज रिकॉर्ड कवी नो दुई सरा बखबरे का च दुई द मकबूजा कश्मीर दे मसले पर हवाला सरा नज़र सलरी और देने अलावा दे मकबूजा कश्मीर दे मसले हल संग मुमकिन दे और ज़रतर ज़रा दे हल करेशी और दे सरा सरा चकुम दे मकबूजा कश्मीर दे मसले पर हवाला सरा दे अक़वाम मुत्तहिदा चकुम करारदादुना दी आगे د پر د اقوام متحده څه کردار ادا کړي او د دې علاوه چې کوم د مقبوضه کشمیر د مسلې حل دی دوی او آی سی او ورسره اقوام متحده ته پیغام سلري په دې مختلفو سیزونو با چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ مقبوضه کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے جو اقوام متحدہ کے مطابق اس کو حل کیا جائے جو اس کی قرارداد تھی اس کے مطابق اس کا حل یہی ہے ریفرینڈم کرایا جائے اور اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے ریفرینڈم کتنا ضروری سمجھتی ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کیا شہر ہے انشاءاللہ کشمیر ہماری شہر ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں اور یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اس کو ہمیں دیا نہیں گیا ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے ہم یہ واپس لے کے رہیں گے انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح کے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل آپ کے خیال میں کیسے ممکن ہے جلد از جلد حل کرنا چاہیے جی بالکل کرنا چاہیے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے اور جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے اس مسئلے کا حل ہم کو اس دن سے حل کرنا چاہیے تھا لیکن اتنی ہم نے ایفرٹ نہیں کی شاید لیکن ابھی یہ ہے کہ ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی اور ہم انشاءاللہ کریں گے اور کشمیر کو پاکستان بنا کر رہیں گے اور ہے یہ ایسا مانے یا نہ مانے کسی کے نام ماننے سے کشمیر پاکستان کا ایسا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ووٹ کے بغیر کچھ نہیں ملتا تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کو بھی ایک ہونا ہوگا جب تک وہ یونٹی نہیں دکھائیں گے کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کے مسئلے کو حل کرنے کی اسلامک کنٹریز ایک ہوں گی اور پھر اقوام متحدہ میں اپنا حق لے کر دکھائیں تبھی اس کا حق ہمیں ملے گا ادروائز تو جب ہم اکٹھے نہیں ہیں تو کسی کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے دوسرے جو نان مسلمز ہیں کہ وہ ہمارے لیے لڑیں اقوام متحدہ پلس او آئی سی کو آپ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی میں یہی کہوں گی کہ جو آپ لوگوں نے ریفرینڈم کروانے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں اور اپنی جتنی آپ کی ظاہری بات ہے ان کے پاس فورس ہے پاور ہے اور ان کے بغیر ہم لوگ زبردستی خون خرابے کر کے تو نہیں لے سکتے ہم ایک اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے اپنا مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے اس مسئلے کا حل کر کے دیں نکال کر دیں کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو ظالم جابر لوگ وہاں پر قابض ہیں ان کو تو کبھی بھی کسی صورت بھی یہ کشمیر نہیں ملے گا کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر بیسیکلی پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا اس سے ہمیں نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں محروم کر سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مودی گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ وہاں پر ہندوؤں کی آباد کاری کر کے وہاں پر اگر ریفرینڈم کروایا جائے گا اور اس کی تناسب آبادی کا تناسب برابر کر دیا جائے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے ان کا بھول ہے اور کشمیر کا ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل آپ کے خیال میں کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے کشمیر ہر انسان کا آزادی جو ہے بنیادی حق ہے اور آزادی سے کیسے کسی قوم کو کسی کو بھی کسی فرد واحد کو بھی محروم کیا جا سکتا ہے کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا کشمیریوں کی جو شہادتیں ہیں اور خون ہے وہ کبھی بھی کسی صورت بھی رائے گاہ نہیں جائے گا انسانی حقوق کی پامالی پھر ایسے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور پھر مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے کشمیری جو کہ 80,000 نوجوانوں کا جنازہ اٹھا چکے ہیں اور اس کے مسلسل سٹرگل میں ہیں مسلسل کوششیں کر رہے ہیں روزانہ ماؤں کے جو لخت جگر جو ہیں وہ ان سے چھین لیے جاتے ہیں تو یہ شہادتیں اور یہ خون جو ہے کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیری آزادی لے کر رہیں گے کشمیری کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو بزدلی کا مظاہرہ کرے اور اگر کوئی یہ جابر ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے ان پر مسلط ہو جائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا اور اقوام متحدہ کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آپ اتنے سالوں سے پچھلے تقریباً 80 سالوں سے یہ خطہ جو ہے وہ قابض ہوا ہوا ہے اور مسلط کیا گیا ہوا ہے 9 لاکھ اتنے چھوٹے سے حصے میں اتنے سے خطے میں 9 لاکھ
کی جو فوج ہے وہ وہاں سے آئی ہوئی ہے اور مودی جو ہے مسلسل اس کے ظلم و ستم میں اضافہ کروا رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی کشمیریوں کو ان کے حق آزادی سے محروم نہیں کر سکیں گے۔ بالکل، دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم بند کرنے کے لیے اقوام متحدہ یا کسی مسلم ممالک میں ظلم ہے تو اس کے لیے OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو OIC اور اقوام متحدہ کو آپ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی OIC بھی اور اقوام متحدہ کی تو کئی قراردادیں اس کے حق میں منظور ہو چکی ہوئی ہیں، اب اصل میں ان پہ عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے اور عمل درآمد اب بے حد زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب آج سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بنیادی حقوق سے ان کو بالکل بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں OIC کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے بولنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ کافی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ مطلب اس طرح کا یہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل آپ کے خیال میں کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ جی بالکل، میرا یہی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ اپنے ہر پوری دنیا میں کردار ادا کرتا ہے لیکن اس پر خاموشی کرتا ہے اور خاموشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کو کشمیر کو اور فلسطین کا مسئلہ تو اب کافی حد تک حل ہو چکا ہے، اسی طرح کشمیر کے مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم دیکھے جائیں تو کافی مطلب بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کا جو زندگی ہے وہ درہم کافی جانی نقصان ہو چکا ہے، لوگوں کی زندگیاں مطلب وہاں پہ تباہ ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ اقوام متحدہ تو باقی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ امن کریں اور امن کریں، لیکن اس بات پہ وہ بالکل خاموش ہوتا ہے اور اپنے قرارداد پر، اور اسی طرح انڈیا بھی اس قرارداد سے بھاگتا ہے ہر دفعہ ہی، اور اقوام متحدہ کو اب چاہیے کہ یہ اس پر جلدی کوئی پیغام کیا ہے اقوام متحدہ کے لیے اور OIC کے لیے؟ میرا OIC اور اقوام متحدہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس پہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن کشمیر کے معاملے پر آپ بالکل خاموش ہوئے ہیں، اور اسی طرح اگر اسی طرح چلتا رہا تو اسی طرح ہمارے جو بہنیں ہیں ان کی عزتیں تار ہوتی رہیں گی اور جو بچے ہیں وہ اسی طرح مرتے رہیں گے۔ کیا کہیں گی مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیسے ممکن ہے اس کا حل؟ سر بچپن سے ہم اپنی بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں، اب ہمارے بچے آپ کے سامنے ہیں اور یہ مسئلہ وہاں کا وہاں ہی ہے، اور آج ہمارے بچے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور ان بچوں کو بھی ان بچوں کی طرح پورا رائٹ ہے آزادی سے رہیں، تعلیم حاصل کریں اور ان لوگوں کو بھی ترقی کرنے کا پورا حق ہے، اور کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس طرح سے ایک ملک سے دوسری ریاست پہ یا دوسرے ملک کے اوپر اس طرح سے حالات آ جائیں، اور مطلب یہ گلوبل آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم سارے ایک دوسرے سے لنک ہیں، کوئی کسی سے الگ نہیں ہے، تو پھر ہمارے ہی اندر ایک سیگمنٹ جو ہے اتنے عرصے سے کیوں سفر کر رہا ہے؟ کہاں ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ان لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، جو پیس کیپرز ہیں؟ تو کیا حل کی امید ہے جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور پھر پاکستان کا شارک بھی ہے، اور یہاں پہ ہم جو یہ ملی نغمے وہ گا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں ہماری وادی؟ جی میرے خیال میں کہ حل ممکن ہے اگر تمام مسلمان ممالک متحد ہو جائیں، تو مسلمانوں کی آبادی اس ٹائم اوور آل پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ لوگ مشترک ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ ایک مین رول پلے کر سکتا ہے، ایک اٹامک پاور ہے ماشاءاللہ سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ممالک کو، اسلامک ممالک کنٹریز کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس مسئلے کا حل جو ہے ضرور تلاش کرنا چاہیے ہمیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اور اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے؟ سر بہت ضروری ہے، ادروائز ان اداروں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، تو پھر وہی ہوگا جو آج آپ دیکھیں گے فلسطین اور جو اسرائیل اور جو ممالک آپس میں اس ٹائم لگے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ کشمیر کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہوں، آزاد فضا میں رہیں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کافی مشکلاتوں سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگی کافی مشکلات میں ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ اور OIC کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ کا پیغام کیا ہے؟
اپنے سیلف انٹرسٹ سب سے پہلے ایک سائڈ پہ کر دیں. ہر ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں بالکل ہونے بھی چاہیے, لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں آپ لوگ جو ہے نا اللہ کو حاضر ناظر جان کر اکٹھے بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں, اور یہ جو انسانیت کے خاطر, انسانیت کی خاطر بھول جائیں کہ آپ کون ہیں, آپ عربینز ہیں, آپ پاکستانی, آپ انڈینز ہیں, سب اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں, تو میرے خیال میں اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہی کہوں گی کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن مٹے گا, ضرور مٹے گا. ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, اور کشمیر پاکستان کی شاہراگ ہے, اور شاہراگ کو کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جاتا. یہ بینر آپ کے ساتھ لے کے آئیے, ایک خاتون, اس پہ لکھا ہوا ہے کشمیر قائد کشمیر کا اعلان اہم ہے پاکستان. تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور حل کرنا چاہیے؟ کہ خود ارادیت ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, ہر بندے کا حق ہے. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے تو کشمیر کے لوگوں کو کیوں نہیں حق ملتا؟ جب ہم ساری دنیا کے لوگوں کی حقوق کی بات کرتے تو کشمیر کے لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کشمیر ہیں اور کشمیر ہمارا ہے, اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں پہ سلب ہو رہے ہیں, سلب بھی نہیں ہونے چاہیے. دنیا کو کشمیر نظر نہیں آ رہا, باقی ساری جگہوں پہ اگر کوئی بھی جگہ پہ ظلم ہو جاتا ہے تو ہر جگہ پہ نظر آ جاتا ہے, لیکن جہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے, کشمیر کے ابھی تک جو ہے نا اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. ہر کشمیری کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو, وہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے اپنے لیے جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کیسے رہنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور ہم اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ہی ساتھ مطلب ان کو الحاق کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو آزادی دی جائے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن کم از کم حق خود ارادیت تو ملنا چاہیے نا, کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کیسے رہنا چاہتے ہیں. غصبانہ قبضہ تو کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آئیے ٹاک کریے, ٹیبل پہ آئیے. کتنی کانفرنسز ہو چکی ہیں, کتنے ٹاکس ہو چکی ہیں, لیکن ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا. کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر, اقوام متحدہ کو اپنے ہی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, یہ تو کوئی پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. جب اتنے بڑے فورم پہ جو ہے نا ابھی تک قراردادیں منظور نہیں, تو پھر ایک عام شخص جو ہے نا وہ کیسے یہ وہ کرے گا کہ اقوام متحدہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ جب کشمیر کے لیے کچھ نہیں ہوا تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی کے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ کس کی ناکامی سمجھتے ہیں اب تک جو کشمیر کا مسئلہ مطلب آ رہا ہے اور ابھی تک حل نہیں ہو رہا, اور وہاں پہ انسانی یہ بات ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. جو عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تک یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا. مسئلے تو حل ہو جاتے ہیں نا, مسئلے حل ہو جاتے ہیں, لیکن بائی لیٹرل ٹاک ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا سب لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کشمیر, فلسطین, ہر ایک جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ غصبانہ قصبہ ہے, ہم صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے, ہر اس جگہ پہ جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے جو ہے نا مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا. تمام اقوام عالم جو مسلمان ممالک ہیں ان کو متحد ہونا پڑے گا, ادروائز یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ اور OIC کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر تمام مسلمان متحد ہو جائیں تو مسلمانوں سے زیادہ کوئی مضبوط قوم ہو ہی نہیں سکتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی طاقت تو ہے مسلمان OIC میں کہ وہ اکٹھے ہو جائیں کشمیر, فلسطین, تمام ان ممالک کے لیے کہ جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ پس رہے ہیں, اپنی حق اور خود ارادیت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, تو کم از کم ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اتفاق ضروری ہے. اتفاق بہت ضروری ہے, اور یہ ابھی تک تاریخ گواہ ہے. میں تو کہتی ہوں کہ کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ جو ہے وہ صدیوں پہ محیط ہو جاتا ہے. کشمیر کے لیے ایک فیصلہ ہوا تھا لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ, لیکن آج دیکھ لیں کہ مطلب پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کے لوگ بھی جو ہے نا اس چیز کے چکی میں پس رہے ہیں, اس فیصلے کی چکی میں پس رہے ہیں. کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جو کہ ان کا حق خودارادیت ہے, ان کا جو اپنے حقوق ہیں, انہوں نے چونکہ اتنے عرصے سے آزادی کی تحریک بھی چلائی ہوئی ہے, اور پاکستان, عالم اسلام, پوری ورلڈ کا یہ موقف ہے کہ جو کشمیری اپنی آزادی کے لیے اور اپنی رائے چاہتے ہیں اس کے مطابق کو UN, اقوام متحدہ, OIC فیصلہ کر دے. چونکہ کتنی دفعہ قراردادیں پیش کی گئیں,
کتنی دفعہ وہاں پہ پاکستان نے سٹرگل کی اقوام متحدہ میں کہ جو کشمیری چاہتے ہیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ادھر الحاق کیا جائے، اگر وہ اپنی انڈیپینڈنٹ آزادی چاہتے ہیں تو انہیں انڈیپینڈنٹ آزاد کیا جائے، چونکہ اس پہ بھارت بضد ہوتا ہے بار بار۔ بھارت تعاون نہیں کرتا پوری ورلڈ کے ساتھ، اگر بھارت تعاون کرے تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو سکتا ہے۔ حل کرنا چاہیے، حل ضروری ہے جس طرح کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، حل اس لیے ضروری ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پوری دنیا میں بدامنی پھیلے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی اگر آزادی چھینی جائے گی تو اس آزادی کے آڑ میں پوری دنیا میں بدامنی پھیلے گی اور انسانی حقوق کی پامالی ہوگی۔ پھر چھوٹی چھوٹی جو دوسری ریاستیں ہیں وہ بھی اسی طرح بدامنی پھیلائیں گے اور امن نہیں قائم ہوگا۔ جب تک مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہیں کیا جاتا اس وقت تک امن کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ بالکل، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو بھی چاہتے ہیں وہی فیصلہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ کئی دفعہ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ اقوام متحدہ جو خود اس موقف کو تسلیم کر چکا ہے، اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پہ عمل درآمد کرائے تاکہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ اور عالم اسلام بھی یہ چاہتا ہے، پوری ورلڈ یہ چاہتی ہے، عرب ممالک یہ چاہتے ہیں، پورا ایشیا یہ چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ان کی رائے کے مطابق حل کر دینا چاہیے اور یہ فی الفور ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ پلس OIC کو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، کہ مقبوضہ کشمیر کے حل کے لیے فوری طور پر عمل درآمد کرے اور اس کے لیے امیجیٹ ایمرجنسی اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں جو قرارداد اس سے پہلے بھی پیش ہوئی ہیں اس پہ فوری طور پر عمل درآمد کر کے اس کو حل کیا جائے۔ جی میں یہی چاہتی ہوں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، اب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو اس میں آواز اٹھانی چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ بالکل، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور پھر ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور حل کرنا چاہیے؟ جی میں کہتی ہوں کہ سارے مسلم کنٹری کو ایک ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ کشمیر میں یہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اب اتنے سال ہو گئے، ان کا بھی صبر ختم ہو چکا ہے میرے خیال سے۔ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے وہاں پر، اور کافی وہاں پہ جو لوگ مطلب مشکلات سے دوچار ہیں، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کو اقدام اٹھانا چاہیے۔ اب تو میں نے کہا ہے نا، اب صبر کی انتہا ہو چکی ہے، ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا وہاں پہ۔ ان کو اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ آواز بھی اٹھانا چاہیے، جہاں پہ بھی ظلم ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے اور انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ پلس OIC کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں کہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو چکے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں اور ان کو کیا چاہتے ہیں، ان کے سارے مظالم بند کرنے چاہیے نا۔ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بند کرنا چاہیے، میرے خیال سے یہ بند ہونا چاہیے نا۔ فوری طور پر بند ہونا ضروری بھی ہے، کیونکہ جی میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ مظالم فوری طور پہ بند کیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مقبوضہ کے مسئلے سے بارے میں یہ کہیں کہ اب ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں نا وہ فوری طور پہ بند ہونے چاہیے۔ روز اتنے ان کے جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے وہ ہو رہے ہیں، اور جو مظالم ان پہ ہو رہے ہیں یہ سارے بند ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو بھی یہ میسج دینا چاہیے، اب ان کے مسئلے کا فورا حل نکالا چاہیے۔ بالکل بند ہونا ضروری بھی ہے۔ اور آپ کے خیال میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور حل کتنا ضروری سمجھتی ہے وہاں پہ جس طرح کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے؟ حل اس طرح ضروری سمجھتی ہے پورے بیٹھے ممالک اور اس مسئلے کو حل کریں، وہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے، اور ان کے فوراً جو ہے مظالم کشمیروں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو فوراً بند کریں۔ اور ان کے اتنے عرصے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، ہر کوئی احتجاج کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل کوئی بھی نہیں نکلتا۔ یعنی کہ کشمیر ڈے مناتے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہوتا ہے کشمیر ڈے کا؟ وہ ان کے لیے بس یہ احتجاج کر لیتے ہیں لیکن آگے سے کوئی مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوتا۔ بالکل مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ یوم یکجہتی کشمیر سے کشمیر ڈے منایا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی حل پھر نہیں نکلتا۔ احتجاج بھی لوگ اتنے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن حل تو کوئی نہیں ہوتا اس کا۔
لوگ ابھی تک مشکلاتوں میں کئی دہائیوں سے. بالکل بالکل اتنے مشکلات ہیں, اسی طرح مظالم ہو رہے ہیں, اسی طرح ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, بیچارے معصوم بچے اتنے ان کے پامال ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن حل کوئی نہیں اس کا نکلتا. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل ادا کرنا چاہیے. اب تو اتنا عرصہ ہو گیا, اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ اس کے ملک کے ساتھ مل کے ان کو یا پاکستان میں یا ان کے ساتھ شامل کر دیں, کشمیریوں کو ایک ہی ممالک میں شامل ہو جائیں اور ان کے مسئلے کو حل کیا جائے فوراً. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ پلس OIC کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام یہ دینا چاہیں گے, اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہمیشہ قرارداد منظور کرتے ہیں, مسلم ممالک بیٹھتے ہیں, مل کے کشمیر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں, لیکن اس کا ابھی تک احتجاج کرتے ہیں, پورے ملکوں میں کشمیر کا احتجاج ہوتا ہے, لیکن اس کے مسئلے کو حل نہیں کرتے. اب لازمی اس مسئلے کو حل کیا جائے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مسئلہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے یہ مسئلہ جو ہے یہ شروع ہوا, اور اس کا بہت بڑا ایک کچھ لوگوں کے اس میں وہ ہیں مفادات وابستہ ہیں. تو جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارگ ہے, اور ہمیں وہ کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی جو کشمیر کا سودا کرے گا تو پاکستانی قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں, انہوں نے جتنا ان کا خون بہا ہے, جد و جہد ہے, تو وہ رنگ لائے گی, اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کشمیر بنے گا پاکستان نعرہ کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی آپ کے سامنے ہے, تو کیا مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ چاہتی ہوں کہ یہ اتنا لمبا ہو گیا ہے, وہی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے مفادات وابستہ ہیں, بہت سارے آپ کو پتہ طاقتوں کے, تو اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ورنہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں تو سمجھتی ہوں, ابھی میں سن رہی تھی آج کہ اسی سال یہ حل ہو جائے, تو اللہ کرے, تو ہماری تو دعا بھی ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کہیں پہ مطلب ظلم نہیں ہونا چاہیے, انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. وہ جو بالکل بالکل میری ریکویسٹ ہے, میری وہ اقوام متحدہ سے بھی, کہ جو وہاں پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور یہ وہ کہتے ہیں نا, ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے, تو کوئی بھی انسان تو انسان ہے نا. تو اس لیے سب کا جو ہے حقوق تمام انسانوں کو برابر ہیں. یہ نہیں کہ ایک دنیا کے ایک کونے میں آپ جانوروں کی بھی اتنی کیئر کرتے ہیں, دوسرے کونے میں آپ انسانوں کو وہ ان کی آنکھوں میں وہ شیل سے, اور کس طرح سے ان کو وہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, کس طرح سے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو یہ بند ہونا چاہیے, اور اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور اس مسئلے کو حل کروانا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ جس کے ساتھ مطلب الحاق چاہتے ہیں یا اپنا علیحدہ ملک چاہتے ہیں, اگر وہ علیحدہ بھی چاہتے ہیں, ان کا حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے. اگر وہ پاکستان کے آنا چاہے تو ہم تو موسٹ ویلکم, لیکن وہ جیسے چاہتے ہیں, جیسے ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ مسئلہ ان کا ہے, یہ ان کی امنگوں کے مطابق جو ہے, یہ ان کی امیدوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ, OIC اور مسلم ممالک کی جو مطلب یہ جو تنظیم ہے OIC, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا یہی پیغام ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ, اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو کم از کم OIC کو اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے, اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور یہ جو ظلم ہے, یہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی حد ہو جاتی ہے. پھر انقلاب جو ہے نا, وہ یہ میں سمجھتی ہوں یہ انقلاب ہی ہے. اور انقلاب جو ہے وہ جب اقوام جو ہے, جب ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی جان تک, جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے. تو اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور کم از کم پہلے تو میری یہ ان سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونا چاہیے. کم از کم ظلم اور بربریت کا نوٹس ضرور لینا چاہیے, وہاں امن ہونا چاہیے, اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ سامنے آئیں, اور سامنے آ کے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے حوالے سے, اور وہ جو وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے اس کو ختم کروایا جائے.
کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ وہاں کے جو بچے اور عورتیں اپنے گھروں میں بند ہیں، محصور ہیں، جو بند ہیں اور مطلب ان کو کھانا نہیں پہنچایا جاتا، ان کا انٹرنیٹ بند ہے، تو ہم یہ ساری چیزیں فیل کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا ایک سر ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اس کو قابض کیا ہوا تو ظاہر ہے ہم لوگ یہ سوچنے کے قابل نہیں ہیں، وہ لوگ سوچنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم آگے اپنی زندگی کیسے گزاریں. تو پاکستان جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے ایک انسان کا سر بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل مقبوضہ کشمیر میں ایک تو انسانی حقوق کی پامالی اور وہاں پہ مظالم اور پھر وہاں پہ جس طرح کے ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے حل کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ جی یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک پہ تمام بڑے مسائل حل ہوتے ہیں جیسے کہ باقی مسائل حل ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل کا مسئلہ ہے، تو اسی طرح کشمیر کا بھی مسئلہ ہے. تو اگر ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں اور انسانی حقوق یا منسٹری آف ہیومن رائٹس والے کوشش کریں، گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان ایک ٹیبل پہ آ جائے تو آزادی حاصل ہو سکتی ہے. جو جموں کشمیر ہے وہ ہمارے کشمیر کا حصہ بن سکتا ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے، وہ آزاد ہو سکتے ہیں بالکل. اور ہماری تو یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ ہمارا حصہ بنے گا انشاءاللہ. ہمارے خون میں بھی چاہتے ہیں اسی کے مطابق مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جی یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ آزاد خیال ہیں اور وہ جیسا چاہتے ہیں ان کو بالکل آزادی حاصل ہونی چاہیے. جموں کشمیر والوں کے جیسے آزادی وہ چاہتے ہیں انہیں کشمیر کا حصہ بنا دینا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. جی دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا مین ایم ہی یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. یونائٹڈ نیشن کی سے ہماری اس پلیٹ فارم سے اپیل ہے کہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے. ادھر جو بھی ظلم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن سے یہ ہماری اپیل ہے کہ ان کو کشمیریوں کو آزاد کرانا چاہیے. کشمیری آزاد کشمیر اور جموں کشمیر دونوں کو ایک طرح سے جینا چاہیے. انہیں ہر طرح کے جو ہیں ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے اور جو بھی ایشوز ہیں ان کے حل کیے جائیں. ان کو آزادی کا حق ہونا چاہیے. جس طرح کہ ان کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اقوام متحدہ پلس OIC اور باقی مطلب اور دنیا کے لیے آپ کا میسج کیا ہے اقوام مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے؟ جی پوری دنیا کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جیسے آپ کے بچے آپ کو عزیز ہیں، جیسے آپ کی خواتین کی ایک عزت ہے، جیسے اس دنیا کے سارے لوگ ہمیں عزیز ہیں، اسی طرح کشمیری بھی اس دنیا کے ایک زندہ لوگ ہیں. انسانیت کو ان کو زندہ رکھنا چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے. جیسے آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں ان کے بچوں سے بھی اسی طرح پیار کریں. ان خواتین کا بھی اسی طرح حق ادا کریں جیسے کہ آپ اپنی خواتین کا حق ادا کریں. ان کو بھی تمام وہ زندگی کی سہولیات میسر ہونی چاہیے جو کہ آپ کے اپنے بچوں کو گھر میں حاصل ہیں. ان کو وہی خوراک ملنی چاہیے جو آپ کو بچوں کو گھر میں مل رہی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ایک پرندے کو بند رکھیں گے تو وہ اس کو ایک لمیٹڈ کھانا تو مل رہا ہے، آپ اس کو کھانا زندہ رہنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اپنی آزادی سے جو ایک بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، رہائش ملتی ہے، وہ ان کو نہیں مل رہی. تو وہ پنجرے میں ایک ایسا پرندہ ہے جن کو آزادی کی ضرورت ہے. اور میرا یونائٹڈ نیشن سے یہ میری اپیل ہے کہ جو کشمیر ہے اس کو آزاد کرانا چاہیے. اور ایز اے فیمیل اور ایز اے گائیڈین میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ ہماری شارگ ہے اور اس کی وہ آزادی اس کو ملے گی تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ پراپر زندہ ہوگا اور سانس لے گا اور زندہ رہے گا. تو اپنا نام بھی پوچھیں اور دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یاسر، ان کا نام ہے یاسر. اور کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ آج 5 فروری کے دن ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کشمیریز کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ ان کو آزادی حاصل ہو سکے. اور ان کی سپورٹ کے لیے ہم لوگ یہاں پر آج جب کمیونٹی جو ہے وہ باقی سب لوگوں کے ساتھ آئی ہے. بالکل سپورٹ کرنا بھی چاہیے جس طرح کے بھائی سپورٹ کر رہے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ پہلے جب انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا تھا اور ساری جب وہاں کے جتنے بھی قانون تھے ان کو ختم کر کے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو امریکہ اور پوری دنیا سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کشمیریز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کے طور پر اس کو آزادی دلوانے کے لیے ان کا ساتھ دیں، سپورٹ کریں. بالکل وہاں پہ جس طرح کی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ بند کر دینی چاہیے. صحیح.
کشمیر کو آزاد کر دینا چاہیے، اور جتنے بھی کشمیر اور انڈیا کو چاہیے کہ اپنا قبضہ جو ہے وہاں سے ختم کرے، اور پاکستانی جو ہیں ان کی جدوجہد میں، کشمیریز کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یو این کو چاہیے اور پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ آنکھیں اپنی کھولے، آنکھیں بند کرو، دیکھیں کہ وہاں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں اور وہاں کے لوگ کتنے پریشان ہیں، اور جو بھی اس کے یو این کی لیجسلیشنز ہیں اس کو پورا ضرور کرنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ان کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دے رہا ہے اور ضرور دیتا رہے گا۔ بالکل جس طرح کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ دینا ضروری بھی ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ اور OIC کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا کو چاہیے کہ پوری دنیا کو چاہیے کہ کشمیریز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے وہاں پر ہونے والے مظالم کی طرف دیکھیں، آنکھیں بند نہ کرے، اور دیکھ کر اور جو بھی لیجسلیشنز ہیں یو این کی اس کے مطابق اس پر عمل کر کے تو کشمیریوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کا شہرگ جس طرح کے مطلب ظلم کا شکار ہے اور جس طرح کے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ بھائی سے یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کا وہاں کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ پاکستان کے لوگ اس مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ ہیں، ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستانی کہ آپ کو اپنی سپورٹ کے ساتھ آپ کو آزاد کروائیں، اور آپ کو جتنی بھی سہولیات ہیں، آپ کو زندگی کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واپس ملیں، اور اس سپورٹ میں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں کشمیریز کے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جناب، سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ افراد باہم معذوری کو دیکھا اشاراتی زبان میں اپنا کشمیر ریزولو بتاتے ہوئے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان سے جدا نہیں ہیں، ایک اکائی ہیں، ان کو دعا میں، ان کے لیے آواز اٹھانے میں، ان کے درد کو درد محسوس کرنے میں پوری پاکستانی قوم شامل ہے، اور یہ ہمارے پیارے اسپیشل بچے بھی ان کشمیری بہن بھائیوں کے مکمل اپنے پورے جذبے کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ساتھ ہیں، دعا گو ہیں، شانہ بشانہ کڑے ہیں یہاں پہ جس طرح کے تعداد نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کا شہرگ یہاں پہ لوگ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا شہرگ ہے مقبوضہ کشمیر۔ تو کیا کہیں گی مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ پہلے ہی ہم بہت دہائیاں لگا چکے، پہلے ہی دنیا بہت سال یہ دکھ دیکھ چکی، اور ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کا طریقہ کار موجود ہے، ان کی قرارداد پر مکمل عمل ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کو ان کی رائے مقدم ہے، جو وہ چاہیں اس رائے کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی، اور وہاں آف کورس جو ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، لگاتار ڈھا رہے ہیں، ان کو بھی جس طرح وہ چاہتے ہیں وہی فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کو وہ حق ملنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اس حق کو جو کہ بہت وقت سے چھینا جا رہا ہے، اپنی قرارداد پر عمل کرانے کی وہ پابند ہے، وہ ٹیبل ٹاک پہ لائے، ان لوگوں سے انڈیا سے ڈائیلاگ پہ لائے، اور اس کو جلد از جلد یہ جو ایٹراسٹیز ہیں، یہ جو دن دہاڑے کی تکالیف ہیں جو کہ کشمیری جھیل رہے ہیں، اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اب مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے OIC پلس اقوام متحدہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میری ان سے درخواست ہے کہ آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حق کو جو کہ اتنی دہائیوں سے چھینا جا رہا ہے، اس کو اپنی قراردادوں کے ذریعے واپس دلایا جائے۔ سر، مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 75 سالوں سے ظلم و ستم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، جس کے لیے ایک 5 فروری کا جو دن ہے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اس دن پہ ہم شہداء جتنے بھی کشمیری شہید ہیں، شہداء کی جو قربانیاں ہیں اس کو ہم اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور کشمیریوں کی متزلزل جو حمایت ہے اور ہر چیز کی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستانی
عوام کا، پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اور 5 فروری کا جو دن ہے اس کی جتنی بھی آپ پوری ورلڈ کے اندر کشمیر ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. کشمیریوں کی قربانیوں کو، کشمیری شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور سب سے پہلے کہ جو کشمیری شہداء کی 76 سالوں کی جو کوششیں ہیں، اسٹرگل ہے، اس کی بنیاد پر کشمیر کا آزاد ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ضروری ایک فیصلہ کن جو ہے وہ موڑ پہ ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے؟ سر کشمیر ایشو جو ہے وہ 76 سالوں سے جو جتنی بربریت وہاں پہ ہے، انڈین آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا 2019 میں انہوں نے جو ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے آرٹیکل کو ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے نفاذ کیا کہ بھائی کشمیر کی جو وہاں پہ جائیدادیں ہیں ان کا فروخت تک انہوں نے وہ کر دیا. اور ابھی بھی جو مودی حکومت کی بربریت ہے وہ جاری ہے اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کا نام بھی تبدیل کریں، کشمیر کے اور سارے سسٹمز کو بھی تبدیل کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ورلڈ کے اندر ہم اسپیشلی میں کشمیری ہی ہوں تو کشمیری قوم کے ساتھ یونائٹڈ نیشن اپنی آنکھیں کھولے، وہ جو خواب غفلت کے سے باہر آئے اور وہ کشمیر ایشو کے حل کے لیے کوئی فیصلہ کن جو وہ ایک فیصلہ کریں. کیونکہ کشمیر کا حل صرف اور صرف ایک الگ ریاست کے قیام پہ ہوگا اور وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ جو کشمیریوں کے خود مختاری کا جو فیصلہ ہے یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کے فیصلے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے؟ جی، مقبوضہ کشمیر کی میں سمجھتا ہوں صورتحال یہ آپ کو اگر فلسطین کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن، کشمیر ایشو کتنا پرانا ہے، آپ اس کی ایک الگ داستان ہے. اس کو حل کے لیے وہ حل طلب مسئلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سارے ادارے قراردادیں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، چیز موجود ہے، لیکن ورک کیوں نہیں ہو رہا؟ کون آگے اسٹیبل، کون آگے ہمارے اوپر جو ہے وہ آگے قدم بڑھائے گا جو ہم اس طرح کریں گے؟ بربریت بے انتہا کو پہنچ چکی ہے، بربریت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی اس ٹائم جو فلسطین کا ایک ایشو تھا وہ پوری انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا کہ وہاں پہ کتنی جو ہے ظلم و ستم ہوا. تو کیا کشمیریوں کا ظلم و ستم کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ کشمیری 76 سالوں سے صرف قربانی دینے کے لیے کھڑے ہوئے. وہ کشمیری انسان نہیں ہے؟ بے شک یہی بات. اور اگر لاسٹ پہ آگے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یار کہ کشمیر کا نام تک جو تبدیل کر دیا جانا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے ساری چیزیں، کیا دنیا کب اٹھے گی خواب غفلت سے اور کب جو ہے وہ یہ حل نکلے گا کشمیر کا؟ یہ ہم مطلب سنتے ہماری کتنی جو ہے وہ نسلیں قربان ہو چکی ہیں اس پہ. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ، حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، مطلب انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ پلس IEC کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، کیونکہ جس طرح مودی حکومت کرنے جا رہی ہے ساری چیزیں، انہوں نے ایک مطلب آرڈیننس تک وہاں کے ایسے سسٹمز کو انہوں نے چینج کر دیا جو پچھلے 76 سالوں میں نہیں ہوا تھا. تو اس پہ ہمیں اور اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں یونائٹڈ نیشن ہو گئی یا ورلڈ کو جو پورے دیکھ رہے ہیں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. ایک مسئلہ کشمیر کو اٹھا لیں اور فلسطین کے معاملے کو کتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوا، فلسطین میں کیا ظلم و ستم ہوا، وہاں پہ کیا انہوں نے کر لیا. تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکل کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم کس طرح آگے کر سکتے ہیں ہمارا، کیونکہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی. ہر چیز صرف اور صرف من و ان فیصلوں سے مطلب وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار کہ یہ کس طرح ہوگا، کس طرح ایک آپ کسی بھی غیر ضروری، آپ اگر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک اسٹیٹ کی، ایک انسان کی اگر فرد کے آپ حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں پہ تو پوری ایک اسٹیٹ ہے، پورے لاکھوں لوگ وہاں پہ شہید ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی. تو اس پہ کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جاتا، یا اس پہ کیوں نہیں یہ سارے کیوں غفلت میں ہیں؟ خواب غفلت میں کب اٹھیں گے اور ہمارا اٹھنا چاہیے، ضروری ہے، وہاں پہ ظلم و ستم کو بند کر دینا چاہیے. سر اس ظلم و ستم کو بند ہونا ہوگا اور بند انشاءاللہ اگر یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کر سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم کو اٹھنا پڑے گا. کشمیری قوم کو ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اٹھنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم اس بات پہ مکمل شعور ہیں کہ ہم جب اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور
ہم اپنے فیصلہ پہ ضرور پہنچیں گے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا بہت انتظار کر لیا، ظلم و ستم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور الٹے فیصلے بھی الٹے ہم پہ ہی آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پاکستانی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارا ان سے مطالبہ ہے، آزاد کشمیر کے جتنے بھی لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ایشو کو انٹرنیشنلی لیول پر جس طرح بھی اجاگر کیا جاتا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا کوئی اس طرح کا حل نکالا جانا چاہیے کہ تاکہ افیکٹ تو پڑے کہ انڈین حکومت پہ یا انڈین کوئی پولیٹکس پہ۔ یہ تو الٹا ہم پہ ہی آ جاتا ہے کہ بار بار وہی آرڈیننس چینج، وہی پھر ابھی نام اگر چینج کرنے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور، کشمیری قوم ایک ہیں، کشمیری قوم انشاءاللہ بڑا فخر ہے ہمیں کہ ہم کشمیری ہیں، اور کشمیری قوم دلیر قوم ہے، انشاءاللہ ہم اسٹیبل ہیں، ہم سارے یکجہتی کے طور پہ ایک قوم ہیں، اور ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، اور کوئی بھی معاملات ہو گئے تو انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ سب سے پہلے آج آپ سب کا شکریہ، پاکستان کا شکریہ کہ ہمارے ساتھ سولیڈیٹی منائی جا رہی ہے۔ دراصل آج میسیج دیا جاتا مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو کہ پاکستان کے عوام، یہاں کی حکومت، یہاں کے ادارے، میڈیا آپ کا پشتبان ہے، تو وہیں یہ قضیہ پچھلے 76 سال سے حل طلب ہے، جہاں کشمیری مصائب میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تاہم بین الاقوامی برادری کی یہ غفلت ہے کہ آج تک اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا گیا۔ ہندوستان نے وہاں پر یک طرفہ طور پر اقدامات کیے ہیں جو سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں۔ 5 اگست کا جو ثانیہ تھا یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے، جہاں ہندوستان کو اقوام متحدہ کی قراردادیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا اقدام کرے جس سے سیکورٹی کونسل کی ان قراردادوں کو آنچ پہنچے، یا جموں کشمیر کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ اس پہ کوئی آنچ آ جائے۔ لیکن ہندوستان نے انسانی حقوق کو بھی روند ڈالا ہے، اقوام عالم کی جو قراردادیں ہیں، جو قانون ہے، اس کو بھی پامال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ رعایت جو دی جا رہی ہے، یہ افسوس ہے اس پہ، اور اقوام متحدہ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ رعایت بند کر دینی چاہیے، اور انسانی حقوق کی پامالی دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ دراصل کشمیریوں کو حق قدرت ملنا چاہیے، پیلبسائڈ کا حق، جس کا اقوام متحدہ میں 1948 میں ہندوستان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو لہٰذا رائے شماری اس کا جو ہے نا وہ حل ہے۔ کشمیریوں سے پوچھا جائے، ان کی جب تک نہ خواہشات کو، ان کی جو امنگیں ہیں ان سے جب تک نہ پوچھا جائے، میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں امن یا کوئی دیر پا حل نکل سکتا ہے کشمیر کا۔ تاہم یہ ہے کہ ان قراردادوں پہ عمل کیا جائے، اس کے علاوہ کشمیریوں کو کوئی حل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 1948-49 کی جو قرارداد ہیں اس کے تحت رائے شماری کا حق دیا جائے، تب جا کے جو ہے نا کشمیری بھی مطمئن ہوں گے، اس ریجن میں بھی جو ہے نا پیس آ سکتا ہے۔ کشمیری کے مطمئن ہونے کے لیے کشمیری جو بھی چاہتے ہیں وہی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اسے چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، تاہم اس کی غفلت کی وجہ سے، UN کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے، جہاں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جموں کشمیر میں اس وقت بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے، جہاں لوگ ڈپریشن کا اب شکار ہیں، ہماری 4تھی جنریشن یہ فیس کر رہی ہے۔ تاہم دنیا میں بہت سارے ایسے کانفلکٹ جو حل ہو گئے ہیں، لیکن کشمیریوں کو اپنا حق نہیں ملا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اس میں اقوام متحدہ جو ہے نا ذمہ دار ہے۔ اگر اقوام متحدہ آج رول ادا نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگ آف نیشن کا حل ہوا تھا وہ اس اقوام متحدہ کا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ پلس OIC کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ OIC ہو یا کوئی بھی فورم ہو دنیا کا، کشمیری اپنے حق قدرت کی بات کرتے ہیں، وہ پیلبسائڈ کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک حقیقت پہ مبنی مسئلہ ہے، یہ کسی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، کوئی دوطرفہ معاملہ بھی نہیں ہے، اس کی پرائمری پارٹی کشمیری ہے۔ تو لہٰذا OIC ہو، UN ہو یا یورپی یونین ہو، انہیں چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد کرائے، ہندوستان کو پریشرائز کرائے، اور کشمیر کے حوالے سے اپنے کردار ادا کرے۔ اوکے انشاءالله د میش خو د ټوله د پاکستان د انشاءالله چې سمره ولستای امیر سره د فاټا انشاءالله په کشمیر باندې امیر دای چې د خپل ازودي ملاو شي، خپل حق رای او هر د چې کیم زیویغه مثال خپل د زول ازودي لپاره په ټوله دنیا شه دغه د روز رسم او رواج دی میش دای چې د خپل ازودي ملاو شي په راشي میپار کې سم قرباني شو سره تیاری د مقبوضه کشمیر د مسلې حل څنګه ممکن دی او زر تر زره د حل کړی شي؟ میش دا سي چې زر نظر د حل شي په دا باندې د اقوام متحده په دا باندې مکمل ډایرک غاوخلی چې دا کیم غا چې د دنه درای وخصله شي چې مثال د میش سره خوښتي غا سره خوښتي د چې سم رغه رای دو د پاکستان سره خوښتي کشمیر آزاد شي۔ د مقبوضه کشمیر د مسلې د حل په حواله سره د اقوام متحده قراردادونه هم موجود دي، نو د هغې د عمل درآمد دپاره د اقوام متحده کردار ادا کړي؟
میج زی د اقوام متحده کو د کردار ادا کی میج پر زور مطالبات نه کی سمرا عوام د پاکستانی میج پر زور مطالبات نه کی چې پاکستان چې سمرا مثال دا پر زور مطالبات اقوام متحده نه کی چې کیما د قرارداد مجبور ادا ډایرکټ سی لاګو شي لاګو کول یې هم ضروری دي الته کې چې کوم انساني حقوق پامالي ده یا چې کوم الته کې ظلم کیږي نو چې کوم مقبوضه کشمیر مسالې حل دي تاسو اقوام متحده او پلس او آی سی ته پیغام سره لري چې میج دا پیغام لري چې ارزش انساني حقوق په اسلام څخه دغه چې انسان ته تکلیف نه ورکوي او میج ټول دنیا د اقوام متحده نه دغه کی چې د شکیم ظلم او ببریت ور سره کو د انډیا غلا دغه میج مخالفات کی او پر زور میج دا مطالبه کی چې دغه ظلم د زنه لرشي دا ختم شي میں کہوں گی کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کتنی زیادہ آئی ہوئی ہے ہم بہنیں اپنی بہنوں کے لیے آواز اٹھانے آئی ہوئی ہیں کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز میں پوچھتی ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز طارق ایوبی اور قاسم کو یاد کرو وہاں کیوں بلائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور جلد از جلد حل کر دینا چاہیے جی اس کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دے دی ہیں ہمارا جیسے پاکستان آزاد ہے ویسے کشمیر کو بھی آزاد ہونا چاہیے جو بھی وہ چاہتے ہیں وہی فیصلہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کو اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے جی بالکل کیوں نہیں ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا کریں گی تو تبھی تو ہم لوگ میں کہتی ہوں یہ گروپ ورک ہے ٹھیک ہے یہ ٹیم ورک ہے اکیلے بندے کا کام نہیں ہے جیسے ہم لوگ آئے ہیں ویسے میں کہتی ہوں لوگ اپنے اور بھی جو بہن بھائی ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں تو یہ ہم لوگ یہ کام مل کر آواز اٹھانا چاہیے دنیا کے کسی کونے میں بھی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے ظلم بند ہونا چاہیے تو اقوام متحدہ اور او آئی سی کو آپ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو بس جلد سے جلد حل کر دیا جائے کیونکہ ہم انہیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کتونکو د مقبوضه کشمیر د مسالې د حل په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم چې د کشمیر د مسالې حل ډېر زیات ضروري هم دی هلته کې چې کوم انساني حقوق پامالي ده هغه د هم په فوري توګه بند کړی شي او خاص کر چې کومه اقوام متحده او آی سی ده هغوی ته هم خپل کردار ادا کول پکار دي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره راسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان